یہ یونیوں کی آواز ہم سناتے رہتے ہیں، ساڑھا حق اتحاد کا کائے کا حق، کوئی حق نہیں ہے، آپ کا جرم ہے کہ آپ نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں نوکری کی تھی اور ٹی ایم سی اور ضلع کونسل میں، یہ جرم ٹھہرا ضعیفی ہمارا، تو ضعیفی ہے تو مرے کیوں نہیں؟ مرے تو 8-10 ہے تو کیسے مر گئے؟ کوئی بات نہیں، اس کو کسی نے لفٹ نہیں ماری کہ 10 ملازمین 40 سال نوکری کرنے کے بعد قبرستان چلے گئے اور اپنے بقائے جات سے محروم ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور ایک خاتون کو بھی ہم نے دکھایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب نکلنے میں کامیاب ہونے والی ہے، صرف اس امید میں بیٹھی ہے شاید بلدیہ عظمیٰ کراچی یا سندھ کابینہ کو ترس آ جائے کہ کابینہ میں تو فیصلہ کر لیا تھا اور لیکن ادائیگی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں۔ سجن یونین اپنا احتجاج جاری رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ نعرے بازی بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ ورکرز فرنٹ جو ہے وہ بھی حرکت میں رہتی ہے اور وہ بھی ٹائٹ چورن بیچتی ہے۔ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں، ذرا سنیے محمد احمد متحدہ ورکر فرنٹ کے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم 1 منٹ کا سنائیں گے، بولا تو انہوں نے بہت ہی ہے لیکن ہم 1 منٹ کا سناتے ہیں، سنیے۔ ان چوروں سے نجات دلائیں ٹی ایم سی والوں کو، جو 10-20% کے اوپر نیچے فہرست میں چوریاں کر رہے ہیں۔ محمود بیگ، مرتضیٰ بھٹو اور آپ کا افسر دے دیا چوریاں کر رہا ہے بیٹھ کے، اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ 2016 والے لوگ یہاں کھڑے ہوئے جنہیں نہیں دیا گیا، 2021 کا نمبر 44032 2021 میں انوٹوا اسے پوری پیمنٹ کر دی گئی۔ وہ آپ کا داماد تھا، وہ آپ کی بہو کا بھائی تھا، وہ آپ کا ناجائز بیٹا تھا۔ ایم سی صاحب آپ نے کیسے کر دی؟ مرتضی آباد صاحب آپ کے دفتر کے سامنے، اگر آپ کے لوگ سن رہے ہیں تو میں نمبر دوبارہ دہرا رہا ہوں، 44032۔ اس کے علاوہ بھی 3-4 نمبر میرے پاس ہیں، 2021 کے بھی نمبر میرے پاس ہیں جو یہاں سے ادا کیے گئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو لیکن آپ کے نیچے لوگ چوریاں کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے آپ نے سنا ہے کہ آپ اچھے انسان ہو، اگر آپ اچھے ہو تو اچھے بن کر دکھاؤ ملازمین کے لیے اور ان چوروں سے نجات دلاؤ۔ محمود بیگ ہوا، مرتضیٰ بھٹو ہوا، یہاں تو ایف اے کی لڑائی چل رہی ہے، کبھی امتیاز ابڑو آ رہا ہے، کبھی غلام مرتضیٰ بھٹو آ رہا ہے۔ ان حرام خوروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، 5-5 لاکھ روپے اپنے وکیلوں کو دے رہے ہیں۔ جبکہ الیاس جدون وہ بھی ایک جذباتی آدمی ہے لیکن ریٹائر ملازمین کا مسئلہ ہے تو وہ بھی چپ نہ رہ سکے، انہوں نے کیا کہا سنیے انہی کی زبانی۔ بلاول بھٹو سے، زرداری سے، سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را یہ ظلم بند کرو۔ بے نظیر نے بیواؤں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا اور جو گھر میں بیٹھی بیواؤں کو بولا آؤ پیسے لو۔ آج بے نظیر نہیں ہے اور آج ان بیواؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو 20-20، 25-25، 50-50 سال شرم کرو نوکریاں کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کے شوہر مر چکے ہیں، جن پہ تنخواہیں بند ہو چکی ہے، تو آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چھوڑ کے ان بیواؤں 3500 بیواؤں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرتضیٰ بھاب ایڈمنسٹریٹر کراچی نے واضح طور پر کہا تھا آج سے 6-8 ماہ پہلے، کیا کہا تھا سنیے انہی کی زبانیں۔ بلاول بھٹو سرداری ادائیگی کریں گے، سنیے۔ بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں جنہوں نے ماضی میں اس شہر کی خدمت کی ہے، میری آپ کی خدمت کی ہے، ان کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دے گی۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین عوام کا سوچتا ہے، ایک عام آدمی کا سوچتا ہے، آپ کا میرا سوچتا ہے، اس لیے اس معاملے کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ کمٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی کہ اس معاملے کو بھی ہم حل کر کے دیں گے۔ سنا آپ نے، وزیر اعلیٰ سندھ بلدیہ عظمیٰ کراچی تو آئے لیکن رات میں آئے اور انہوں نے ویل پلیڈ خوب کرکٹ کھیلی، مزے سے کھیلی۔ مرتضیٰ بھاب بھی کھڑے ہیں اور دیگر افسران بھی کھڑے ہیں اور کچھ سندھ گورنمنٹ کے افسران بھی آئے تھے اور کمر میں جھٹکا بھی آ گیا، کوئی بات نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کھیلتے ٹائٹ ہیں، لیکن اگر کے ایم سی آئے تھے تو یقینی طور پر یہاں آ کے ریٹائر ملازمین کی ادائیگی کرنے آتے تو ہمیں اور خوشی ہوتی، اس لیے کہ کے ایم سی کی بیوروکریسی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، یونین کو صرف وہ چال پالیسی میں لگی رہی اپنی سیٹیں بچانے کے لیے اور ریٹائر ملازمین کے مفادات کو ایک طرف رکھ کے اپنی سیٹیں بچا رہی تھی۔ یونین کے رہنما آج بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ریٹائر ملازمین کی طرف دیکھ لے، اور یقینی طور پر کنوینئر ریٹائر ملازمین ایکشن کمیٹی کے ڈاکٹر سعید اختر بھی جلسے جلوس میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے وہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یونین دعائیں پہ دعائیں کر رہی ہے، دعائیں کر سکتی ہے۔ لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ کہا بھی تھا
کہ ہم ڈھول بچن نہیں دیتے، انشاءاللہ جلدی آپ کا حق دیں گے، لیکن نہیں دے سکے۔ پھر یونین رہنماؤں نے، جس میں سجن یونین کے ذوالفقار شاہ ہوں، اشرف ایوان ہوں، یا متحدہ ورکرز فرنٹ کے محمد احمد ہوں، ان کے دوسرے یونین کے رہنما، انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ سے ان کے دفتر میں بھی ملاقات کی تھی، جس میں پہلی مرحلے میں تو فائنینشیل ایڈوائزر مرتضیٰ بھٹو بھی موجود تھے، جبکہ بعد ازاں ہمارے انکل میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی بھی آ گئے تھے۔ تاہم یونین رہنما کچھ بھرم نظر آ رہے تھے۔ ہم تھوڑا سا 1 منٹ کا ان کا بھی سنوا دیتے ہیں۔ اشرف ایوان بڑے بھرم اور دے رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ہم بجائے اس کے کہ آپ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہمارے ساتھ میں، ہمارا لبے لباب ایک ہے کہ آپ ابھی ہم 5 منٹ میں اٹھ کے چلے جائیں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری کوئی سیاست نہیں ہے، ہمارے کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلی میٹنگ سے آگاہ کیا ہوا ہے، پہلی میٹنگ سے، پہلی نشست سے بہت ساری چیزوں سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا، پہلی نشست نہیں بیٹھ کر دی، بہت ساری چیزوں سے۔ دیکھیں میری بات، اس سے پہلے یا بیوروکریٹ اس وقت اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اب جو صورتحال ہے، نیچے کھڑے ہو کر کے جو مقرر آتا، جو کچھ ہمیں کہتا ہے، جو ہم سنتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ ہیڈ پیپلز پارٹی کا ورکر یا ہیڈ پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں کہتے۔ آپ پیسے دے دیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک نقطہ ہے، اس پر ہم پیسے سب جن کی زبان نہیں ہے ان کے ساتھ بھی بٹھا رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ان کی تو زبان ہی نہیں۔ یہ دل کی آواز ہے اشرف ایوان کی، اس لیے کہ ریٹائر ملازمین مرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی نہیں سن رہا کہ آیا ہوگا کیا۔ لیکن ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ 7 ارب 8 ارب کی ریکوری ہے، یعنی کہ ادائیگی کرنی ہے۔ ان کی بڑی بھی 15%، 10%، 5% وہ اس سے بھی محروم ہیں، اور یہ مرتے جا رہے ہیں، قبر میں جرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بقایا جات دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مظاہرہ ہوتا ہے، لولی پاپ ملتی ہے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یقینی طور پر اس کے لیے باقاعدہ جب جلوس نکلا تھا تو پولیس انتظامیہ بھی بیٹھی تھی، وہاں پہ بھی معاملات طے ہو گئے تھے اور لگ رہا تھا ریٹائر ملازمین کی ادائیگی شروع ہو جائے گی، لیکن وہ لولی پاپ نکلی۔ ہم نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے اسی لیے پوچھ لیا تھا کہ بھائی آپ کو کس نے ایڈمنسٹریٹر بنا دیا؟ یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سابق والے چور ہیں، ڈکیت ہیں، وہ نعرہ تو پرانا ہو گیا، وہ نہ تو چور تھے نہ ڈکیت تھے، کیونکہ ایک پیسے کی کرپشن ثابت آج تک نہیں ہو سکی، اور آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ مجبور دکھائی دیتے ہو کہ ریٹائر ملازمین تک کی ادائیگی سے قاصر دکھائی دیتے ہو۔ لیکن ہم نے ان سے جو پوچھا تھا، ہماری سوال بھی سن لیجئے کہ آپ کو کس نے بنا دیا بھائی، کیوں پھنس گئے ہو؟ تو انہوں نے بھی مسکرا کے خوبصورتی سے جواب دیا تھا، وہ بھی سن لیں۔ زندگی گزارنے والا مرتضیٰ وہاب، اس کے خلاف سازش کس نے کی کہ اس کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا رہے ہیں؟ یہ میری مسکراہٹ، یہ میری ہنسی، یہ ماسک چھپا رہی ہے، کبھی بات کریں گے اس کے اوپر۔ سنا آپ نے، ریٹائر ملازمین 2016 سے اپنے بقایا جات سے محروم ہیں، صرف لولی پاپ مل رہی ہے، مظاہرے پہ مظاہرے، یقین دہانی، کابینہ کا اجلاس، عدالتی احکامات، سب ایک طرف، اور قبرستان بھرتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ 8-10 سے کام نہیں چلے گا، 100-200 ریٹائر ملازمین مرے، جنازے روڈ پہ ہوں تو شاید کوئی اثر ہوگا، پتہ نہیں کب مریں گے، لیکن ریٹائر ملازمین کو بقایا جات ملیں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ آج بھی باقی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔